کی جزا فذکرونی اذکرکم کیسے ہے؟ یہ قرآن فرماتا ہے، فرمایا لوگوں تم سمجھتے ہو بندہ مر جاتا ہے، اسے قبر میں دفناتے ہیں، منو مٹی کے نیچے دفنا دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ختم نہیں ہوتا، فرمایا ثم یمیتکم، جب وہ مر جاتا ہے ذکر کرتا ہے، فرمایا ثم یحییکم، ہم اسے زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا فلسفہ، یہ ہے قرآن کی تفاسیر۔ اس کے بہت تفاسیر ہیں اس آیہ مبارکہ کے، کئی تراجم ہیں، کئی تفاسیر ہیں۔ میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ویسے صرف ایک بات سمجھانا مقصود ہے، صرف ایک ترجمہ کو لے کر جا رہا ہوں۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں دنیا سے چلا گیا اور دنیا اب اس کے لیے ختم ہو گئی۔ فرمایا اس کا عمل سے رابطہ ختم ہو گیا، جزا سے نہیں۔ اللہ نے جزا یہ دی ہے، فرمایا جب تم اسے دفناتے ہو، کنتم امواتن، پہلے مردہ تھا، فاحیاکم، پھر ہم نے اسے زندگی عطا فرمائی۔ اس نے 30 سال 40 سال 10 سال 15 سال اس نے زندگی میں اپنی رہ کر شب و روز کو اللہ کے ذکر میں گزارا۔ فرمایا یہ اس کی اپنی بساط تھی، 30 سال تک اس نے ذکر کیا۔ ثم یمیتکم، پھر فرشتہ آ گیا، وہ چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ فرمایا قبر میں پہنچ گیا، اب ہم نے اسے نہیں دیکھا، اس کے ذکر کو دیکھا ہے۔ فرمایا ثم یحییکم، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ ارے زندہ کیسے نہ ہو کہ جس نے اپنی زندگی میں رہ کر اپنے رب کو اتنا راضی کیا ہے کہ رب کائنات نے اس کے مرنے کے بعد اس کے اپنے فضل و احسان کے سمندر جو ہیں اس بندے کی جانب موڑ دیے۔ یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے پھر زندگی عطا فرمائی۔ اور دیکھیں یہ سایہ مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے ہیں جو ثم یمیتکم کے بعد زندگی نہیں پاتے، زندگی نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں رہ کر اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کے ولی قبر میں جا کر، یہ اللہ کے نیک بندے قبر میں جا کر مردہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ختم نہیں ہوتے، ثم یحییکم، ہم انہیں زندگی عطا کرتے ہیں، ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد کوئی موت نہیں ان کے لیے۔ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر انہیں ہم محشر کی طرف لے جاتے ہیں۔ زندگی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، ہوتی زندگی ہے۔ یحیی احیا ایک ہی مادہ ہے، یعنی کہ ایک ہی مادہ یہ بتا رہا ہے کہ بندہ زندہ ہے لیکن اس کا حال اس کے رب کو پتا ہوتا ہے۔ حضرات زندگی ہے، اس میں بندے ذکر کرتے ہیں، اسی لیے رومیہ کشمیر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ حضور میاں صاحب فرماتے، فرمایا ولی اللہ دے مرد نائی، کون سبحان اللہ کو سارے گاج کے کوئی ہے سبحان اللہ ایک باری، ولی اللہ دے مرد نائی ات کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے اے دنیا آئو تو اے درد نال خاموشی۔ فرمایا اس کے بعد ایک زندگی ہے جس کا تمہیں نہیں پتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے ان کی زندگی کا مقصد اللہ کا ذکر رہا، انہوں نے اپنی زندگی میں رہ کر اللہ کو یاد کیا۔ اب قیامت تک ان کا چرچا ہے۔ میں نے جیسے کہا 30 سال اس نے ذکر کیا، 50 سال کیا، 100 سال کیا، یہ محدود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
جو ذکر کرتی ہے وہ معدود نہیں لامحدود ہوتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی تھی، اس کی ایک تفسیر بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ میں سے بیشتر لوگ جمعۃ المبارک میں تھے اور آپ نے سنی تھی کہ اللہ کو جب بندے سے محبت ہوتی ہے تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، فرمایا مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، یا جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اسے محبت کر۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ دینے لگا ہوں۔ یہ بندہ جو ذکر کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ اور مرتبہ کیا دیتا ہے، پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کیا کرو۔ اب سب فرشتے جو ہے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرش والے فرشتوں کو کہتا ہے اب اس بندے سے محبت کر۔ اب سب فرشتے محبت کرنا لگ جاتے ہیں، تو پھر آخری حکم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس بندے کی اب محبت فرشتوں نے بھی کرنی ہے، اور فرمایا جاؤ فرشتوں جو پاک اور نیک دل ہے اس دل کے اندر اس بندے کی محبت کو ڈالو۔ اب یہاں پہ بڑا لطیف نقطہ ہے، محبت کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ، کس بندے سے؟ ذکر والے سے۔ اب دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ اس میں شامل ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ شامل نہیں ہوتا۔ آپ خود ذکر کرتے ہیں لیکن اس میں ذکر میں شامل نہیں ہوتا، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے ذکر میں خدا تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا رب اور اس کے فرشتے اپنے پاک نبی پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اس سے ساتھ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل میں شریک ہوتا ہے جس میں اس کے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ چلو مونڈی مارو، سمجھ آئیے؟ ہاں جی۔ او فعل کیڑا ہے؟ جس وچ نبی رحمت تاجدار انبیاء دی محبت ہوئے۔ فرمایا اس فعل میں درود میں اللہ شریک ہوتا ہے، باقی کام میں نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے، فرمایا اللہ جو ہے وہ بڑا غیور ہے اور ہر ایک سے محبت کا ارادہ نہیں کرتا، لیکن جو ولی اس کو اپنی بات جو ولی اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، فرمایا خود اکیلے محبت نہیں کرتا، مخلوق کو بھی شامل فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی شان کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں امر کر دیا، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کی شان ہے کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو اتنا راضی کیا ہے، اتنا راضی کیا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہیں جی آپ مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کا ذکر بلند فرما دیتا ہے۔ اس کو جو ہے یہ اپنا لیں، ذکر کو اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں، اپنے سویرے میں، اپنے اندھیرے میں، اپنے اجالے میں، اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں ایک چیز رکھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کرتے رہیں۔ جب آپ اللہ کا ذکر بلند کریں گے تو کوئی موت آپ کو مار نہیں سکتی، کوئی چیز آپ کو ختم نہیں کر سکتی۔ فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے، فرمایا یہ فرمایا کنتم امواتا، پہلے وہ مردہ تھا، ہم نے اسے زندگی عطا فرمائی، اس مختصر زندگی میں اس نے ذکر کیا، فرمایا ثم یمیتکم، اب دنیا سے چلا گیا، فرمایا ثم یحییکم، پھر ہم نے اسے زندگی عطا فرما دی۔ فرمایا وہ زندگی ایسی زندگی ہے جو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے، وہ محسوس نہیں ہوتے۔ دیکھیں کتنے ایسے اولیاء کرام ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ پیکرے محسوس میں، یہ پیکرے محسوس یہ ہوتا ہے کسی کو پکڑ کر محسوس ہو، یہ ہے، وہ نہیں ہے۔
لیکن فرمایا ہر چند روحانی طور پر وہ موجود ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں ان کا کیوں؟ کیونکہ ان کا ذکر موجود ہوتا ہے، ان کا ذکر موجود ہوتا ہے۔ بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر، سبحان اللہ کو ایک باری گاج کے سارے، بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت عرفان تیرے بغیر، اور لا ریب ہر ایک شخص نے تسلیم کر لیا، انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر، اور لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا، انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر۔ اب انسان بننا ہے تو اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ دیکھیے اسے ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں، اس کے فرشتے رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، اس کی مخلوق یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر شے اس کا ذکر کرتی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، یہ درخت اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام بلند نہیں ہوتا، ہاں جی، یہ اینٹیں، یہ پتھر، یہ پہاڑ، فرمایا یہ ذکر کرتے ہیں، ان کا ہم نام بلند نہیں کرتے۔ فرمایا یہ انسان ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ ہمارا نام جپتا ہے، ہم اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ہے ابابی جی وقات کل سے انشاءاللہ صبح 7:30 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ یہاں پہ مدرسہ کی باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی کہا تھا کہ یہاں پہ ہم بچوں کو جو حفظ کے بچے ہیں ان کو اسکول کی تعلیم بھی دیں گے۔ یہ قاری صاحب آ گئے ہیں، یہ پڑھائیں گے، تو یہ بچوں کو اسکول کی تعلیم، گریجویشن ہے یہ ماشاءاللہ، تو یہ خود اسکول کی تعلیم بھی دیں گے کہ بلا قاری صاحب یہاں پہ ہیں، یہ بھی حفظ قرآن مجید کی جو ہے یہ تعلیم دیں گے۔ کل سے انشاءاللہ باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہوگا۔ آپ احباب سے تعاون کی اپیل ہے۔ تعاون پتہ کیا ہے؟ تعاون یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجیں اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کروائیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اس کے پاس دنیا کا جہان کی ڈگریاں ہوں اور وہ ڈگری لے کر اپنی والدین کی قبر پر چلا جائے اور رکھ دے، رکھ کر کہے یا اللہ، ایسے رکھ کے کہے یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، اللہ بخشتا ہے؟ یہ سوچ والی بات ہے میرے بھائی، اللہ سوچ بخشتا ہے؟ دنیا کی ڈگریاں لے کر آپ چلے جائیں، اللہ بخشے گا؟ نہیں بخشے گا، لیکن ایک مرتبہ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث اس چیز کی گواہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس بندے کو عذاب ہو رہا تھا، اس کے بچے نے توتلی زبان میں کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا میری رحمت کو غیرت آ گئی ہے، آپ اسے عذاب نہیں دینا، بخش دینا۔ اس لیے یہ آج وقت ہے یہ اپنی اولادوں کو پڑھا لیں، ہاں جی، میں یہ یہاں پہ بالکل فری تعلیم دی جائے گی، کوئی ہم کچھ نہیں لیتے آپ سے، جس کا اپنی مرضی ہے وہ جو ہے وہ جو بھی خدمت کرنا چاہے کرے، لیکن کسی سے کہا نہیں جائے گا یہ لے ہمیں دے، لیکن اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجیں، داخلہ کروائیں۔ 10 اپریل تک آخری داخلہ کی ڈیٹ ہے، پھر ہم نے داخلے بھیجنے ہیں اسکول میں، تو یہ ٹائم ہے، ہاں جی، یہ آپ کے لیے بنایا ہے، یہ آپ لوگوں کا مدرسہ ہے۔ میں قسم خادم تساں لوکاں نال دین کی خدمت جیڑی خدمت آپ کو میں کرنے آتے تیار ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی بچیاں کی قرآن مجید کی تعلیم دواؤ، اتنے داخل کرواؤ۔ اللہ کریم اساں سارے کی علم نہیں، مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 50,000 روپے
مدرسے دی پیچھے لینٹر ہے بلڈنگ ہے جناب چودھری نور احمد صاحب پھیرے تو پیش کیتے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے وما توفیق الا باللہ سنت ادا فرمائے